کیا آپ جانتے ہیں کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ اور کیا ہمیں نوجوان نسل کو درخت لگانے کی ترغیب دینی چاہیے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ درخت لگانے کا ثواب صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ملے گا؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے۔ دانش میٹرک کا طالب علم تھا، بڑا ہونہار بچہ تھا، درد مند دل رکھنے والا۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتا تو فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتا اور اس کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس سے کسی کو شکایت نہیں تھی۔ ایک روز دانش اسکول سے گھر جا رہا تھا تو اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بیکاری صدا دے رہا ہو۔ دانش نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے درخت کے سائے میں ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو سر جھکائے دونوں ہاتھ مٹی میں ڈالے مسلسل صدا لگائے جا رہا تھا، درخت لگاؤ ثواب کماؤ، درخت لگاؤ ثواب کماؤ۔ دانش اس بوڑھے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ پودے لگا رہا تھا۔ دانش نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور اجازت لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بابا، آپ کا نام کیا ہے؟ دانش نے پوچھا۔ عرفان، بابا نے کہا۔ بابا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور اس طرح صدائیں کیوں لگا رہے ہیں؟ دانش نے سوال کیا۔ دانش کی بات سن کر بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دانش نے انہیں تسلی دی تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، ارے بیٹا، یہ بہت لمبی کہانی ہے، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ نہیں بابا، آپ بتائیں، مجھے دیر نہیں ہوگی، بابا نے کہنا شروع کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انٹر پاس کر کے ایک لکڑی کے کارخانے میں ملازم ہوا۔ اللہ کے فضل سے میں ایک ذہین نوجوان تھا، تمام کام جلدی سیکھ گیا اور مہارت بھی حاصل کر لی۔ میں اپنے کام میں اتنا ماہر ہو گیا تھا کہ مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میری ذہانت اور جلد سیکھنے کی صلاحیت نے میرے اندر غرور پیدا کر دیا۔ میں نے اپنی اس تبدیلی کو محسوس بھی کیا لیکن نظر انداز کر دیا۔ ایک روز میں کام پر دیر سے پہنچا تو کارخانے کے مالک نے مجھے بہت ڈانٹا اور سب لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی۔ اصل میں وہ پہلے سے ہی کسی بات پر غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سارا غصہ مجھ پر اتار دیا۔ میں نے ہمیشہ اپنا کام ایمانداری سے کیا تھا اور وقت کا بھی ہمیشہ خیال رکھا تھا، اس لیے مجھے اپنے مالک کی بات بہت بری لگی اور میں نے غصے میں آ کر ملازمت چھوڑ دی۔ گھر آ کر میں نے اپنی ماں سے سارا قصہ بیان کیا۔ ماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹا، وہ تمہارے مالک ہیں اور عمر میں بھی تم سے بڑے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں کچھ کہہ بھی دیا تو اس میں برائی کیا ہے؟ بڑے جو کہتے ہیں اس میں بچوں کی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں میں تو برداشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تم کل کارخانے جا کر اپنا کام دوبارہ شروع کرنا۔ میں نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور ضد میں آ کر فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سیٹ کے ہاتھوں اپنی مزید بے عزتی نہیں کرواؤں گا اور وہاں کبھی کام کرنے نہیں جاؤں گا۔ مجھے سارا کام آتا ہے، اب میں اپنا کام شروع کروں گا اور اس سیٹ سے بھی بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ آخر یہ سیٹ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ بس اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا شروع کیا اور کچھ رقم قرض لے کر کچھ ضروری مشینیں خرید لی۔ اب مجھے لکڑی کی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا میں اپنے آس پاس کے علاقے کے درخت کاٹنے شروع کر دیے تاکہ اپنا کام شروع کر سکوں۔ میری ماں نے مجھے درخت کاٹنے سے بہت منع کیا کہ بیٹا، درخت لگانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ درخت ہمارے ملک کو خوبصورت اور ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ درخت ہمیں سبزیاں، پھل، جڑی بوٹیاں اور سایہ فراہم کرتے ہیں۔ درختوں کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے، ہماری بینائی تیز ہوتی ہے۔ درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ درخت ہمارے ماحول کو آلودگی سے بھی بچاتے ہیں۔ غرض میری ماں نے مجھے درختوں کے بہت سے فائدے بتائے اور مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں درخت کاٹنے جیسے گھنونے جرم سے باز رہوں، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا اور اپنی ماں کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ ایک روز میں درخت کاٹنے میں مصروف تھا کہ مجھے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ آواز بڑھتے بڑھتے سسکیوں میں تبدیل ہو گئی، لیکن میں نے آواز کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ اتنے میں ایک ننھی چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور میرے سامنے پڑپڑانے لگی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ گھر آ کر میں نے ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سسکیاں ان درختوں کی تھی جنہیں تم کاٹ رہے تھے اور وہ فریاد کر رہے تھے کہ ہمیں مت مارو، ہمیں جینے دو، اور وہ ننھی چڑیا اپنے گھر کی بربادی پر تڑپ رہی تھی اور تم سے التجائیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے بے گھر مت کرو۔ میں نے ماں کی بات کو ہنس کر ٹال دیا کہ درخت بھلا کیسے رو سکتے ہیں، وہ تو بول بھی نہیں سکتے۔
माँ ने कहा, बेटा दरख्त जानदार है, वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं। वक्त गिरता गया, मैंने खूब दिल लगाकर मेहनत की, अपना कारखाना लगा लिया, दरख्त की रेल पेल हो गई और आखिरकार मैं सेठ से भी बड़ा आदमी बन गया। इस दौरान मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई और मेरी माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं अकेला रह गया। एक रोज मैं अपने कारखाने में काम कर रहा था कि अचानक कारखाने में आग लग गई। धुएं से मेरा दम घुटने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में मौजूद था। मुझे सांस की बीमारी लाहक हो गई और मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। उस वक्त मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ नहीं थी। एक रात माँ मेरे ख्वाब में आई और मुझे प्यार करके कहने लगी, देखो बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और दरख्तों और नन्ही चिड़िया की बददुआ तुम्हें लग गई। देखो बेटा, परिंदे, जानवर और दरख्त सब जानदार है। ये कुछ बोलते नहीं लेकिन महसूस सब करते हैं। इनके अंदर भी जिंदगी होती है। इतना कहकर वो चली गई। जब मैं सुबह बेदार हुआ तो मेरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। मुझे अपनी माँ की तमाम बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। मैंने उठकर नमाज अदा की, अल्लाह ताला से मुआफी मांगी और फैसला किया कि मैं अब कभी दरख्त नहीं काटूंगा, बल्कि मजीद पौधे और दरख्त लगाऊंगा ताकि मेरे गुनाहों की तलाफी हो सके और मरने के बाद मुझे सुकून मिल सके। इसीलिए मैं और लोगों को भी ये नसीहत करता हूँ कि दरख्त लगाओ, सवाब कमाओ, दरख्त लगाओ, सवाब कमाओ। बाबा अपनी दास्तान सुनाते सुनाते रो पड़े और दानिश से बोले, बेटा दरख्त लगाना सदका जारिया है, तो मुझसे वादा करो तुम घर जाकर एक पौधा जरूर लगाओगे और हमेशा इसका ख्याल रखोगे और इसकी बददुआ से भी बचोगे। दानिश ने बाबा से वादा किया और घर पहुंचकर इसने घर के बाहर एक नन्हा पौधा लगाया और इस पौधे के साथ एक छोटा सा बोर्ड भी आवेजा कर दिया। इस पर लिखा था, दरख्त और पौधे हमारे बेशबहा सरमाया है। आओ आगे बढ़ो और शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डालो। आओ ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाओ और सवाब कमाओ। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन ने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।